دوستو، آج آپ کو پری کا ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس میں آپ جائز ناجائز ہر کام کرا سکتے ہیں۔ صرف دو لفظ کا یہ عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دوں گا۔ جو بندہ اس عمل کو تسخیر کر لیتا ہے، اس عمل کو کامیابی سے کر لیتا ہے، وہ ایک ایسی پری کا مالک بن جاتا ہے، ایک ایسا پاورفل عامل بن جاتا ہے جو جائز ناجائز ہر کام اپنی مرضی کے مطابق لے سکتا ہے۔ میں عامل ابو سبحان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ میرے تمام سبسکرائبر کو میرے تمام اعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو، عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی مکمل تفسیر، مکمل جانکاری آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو وہ دو لفظ بتا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا یا علیوشن یا غلیوشن، دو لفظ ہیں، یا علیوشن یا غلیوشن۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اور نہ ہی اس میں آپ کو حصار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کو حصار کرنا نہیں آتا، وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور جن کو حصار آتا ہے تو کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے احتیاطاً اپنا حصار کر لیا کریں۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ مکمل طریقہ نہیں بتاتے، تو بھائی جو کامن باتیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، شروع سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں۔ جیسے کہ رخ، اگر رخ کی چینجنگ ہوتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ عام طور سے تمام اعمال کثرت سے قبلہ رخ ہو کے پڑھے جاتے ہیں، اور اگر قبلہ رخ سے ہٹا ہوا کوئی رخ ہوتا ہے کسی عمل میں، جیسے جنوب کی طرف یا مشرق کی طرف، تو میں اس کو لازماً کہہ دیتا ہوں۔ ایسے ہی حصار کی بات ہے کہ حصار کرنا ہے نہیں کرنا، لوگ یہ پوچھتے ہیں، تو لازماً میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر جن کو آیت الکرسی یاد ہے وہ کوئی بھی عمل کریں 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور پرہیز ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، نہیں ہوتا تو نہیں بتاتا۔ اگر نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پرہیز کی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر کریں گے پھر بھی احتیاطاً تو زیادہ فائدہ ہے، تو اس کا آپ کو بینیفٹ خود ملے گا، محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ ہاں، خوشبو کا لازماً استعمال کرنا، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، لیکن خوشبو کا آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے۔ بخور اگر میں بولتا ہوں تو بخور کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں بولتا ہوں تو بخور کا آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو لفظ آپ کو میں نے بولے، یا علیوشن یا غلیوشن۔ ٹھیک ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں لگانا، آپ نے کھلا اس کو ڈائریکٹ پڑھنا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 1186 مرتبہ، 1186 مرتبہ، یعنی 1186 مرتبہ آپ نے یہ دو لفظ پڑھنے ہیں۔ آگے پیچھے حصار کی ضرورت تو میں نے بتا دی، کریں گے تو بہتر ہے۔ اول آخر درود بھی اس میں، آگے پیچھے درود بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ نے پرہیز آپ نے لازماً کرنا ہے، گوشت وغیرہ، دودھ وغیرہ، انڈا، چائے اور گرم چیزوں کا اس میں پرہیز رکھنا ہے، ٹھنڈی چیزیں لازماً استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ گرم چیزیں استعمال کریں گے تو جب اس کی حاضری ہوتی ہے نا، اس کا جھٹکا بڑا تیز پڑتا ہے، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی گرمی کی جو چیزیں ہیں یا جو گرم مزاج کی چیزیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور بدبودار چیزیں جیسے کچا پیاز، کچا لہسن، پان، بیڑی، سگریٹ وغیرہ، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی اس میں آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور 11 دن آپ اس عمل کو کریں گے، 11ویں دن حاضری ہو جاتی ہے۔ جب حاضری ہو جائے تو وہ پوچھتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ 2 پریاں اس میں حاضر ہوتی ہیں ایک ساتھ۔ ٹھیک ہے، ایک مین ہوتی ہے اور ایک اس کے ماتحت ہوتی ہے، تو دونوں حاضر ہوں گی، تو وہ پوچھیں گے کیوں آپ نے بلایا؟ آپ نے کہنا میں آپ نے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور میں اپنی دنیاوی تمام جائز ناجائز کاموں میں مدد چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں میری مدد بھی ضرور کریں گی۔ تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں محنت کر کے بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے بس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے حاضری کا نشانی دے دیں، دوبارہ حاضری کیسے کرنی ہے آپ کی۔
اور پھر میں جب بھی آپ کو کام کے لیے بولوں آپ نے میرا وہ کام کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گی، پھر آپ اس کو جانے کی اجازت دے دیں، اور جو طریقہ وہ بتا دیں اس کو آپ نوٹ کر کے محفوظ کر لیں، اور اس عمل کو بالکل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی کریں وہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بتا دیں، تاکہ اس کی جو اور مخفی قوتیں نقصان پہنچاتی ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں، اس سے محفوظ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی باضابطہ طریقے سے ہماری نگرانی میں اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو ہماری نگرانی میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے تمام قسم کے روحانی جسمانی علاج کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔